अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, ज़ाकिर साहिल यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम है। तो नाजरीन, आज हम आपको जामा मस्जिद दिल्ली की वीडियो पेश कर रहे हैं, जिसमें जामा मस्जिद के सामने वाली गली जो सड़क तक जाती है उस बाज़ार को दिखलाने की कोशिश की गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, रमज़ान का महीना है और नमाज जुमा अदा करके अब हम बाहर निकल रहे हैं। अभी आप ये देखिए, मस्जिद का नज़ारा माशाअल्लाह कितना उम्दा है। ये जामा मस्जिद के गुम्बद, माशाअल्लाह जामा मस्जिद के मीनारे कितने खूबसूरत मालूम हो रहे हैं। और ये लोगों का हुजूम है, आप देखते जाइए। जो साथी जामा मस्जिद आए हैं उनको तो मालूम ही होगा कि जामा मस्जिद अपने अंदर कितनी ज़्यादा खूबसूरती लिए हुए है। बिल्कुल सादा अंदाज में भी, न कोई ऐसा अलग से रंग है न बेल बूटे, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती, इसकी जाज़बियत बेमिसाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अन वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। क़ुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गयरल हक़्क़ि वला तत्तबि'ू अहवाअ क़ौमिन क़द ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من
ذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تو ناظرین کرام، ابھی آپ یہ تلاوت سماعت فرما رہے تھے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قاری نے تلاوت کی. مجھے نہیں معلوم کون صاحب ہیں، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں وہ تلاوت کر رہے تھے. واٹس ایپ پر کسی ساتھی نے یا انہوں نے خود نے ہی یہ تلاوت مجھے بھیجی ہوئی تھی، تو میں نے یہ آپ کے لیے اس ویڈیو میں اس کو کر دیا ہے. اب آپ سماعت فرمائیں گے کسی بچے کی نعت یا نظم. سنتے رہیے اور بنے رہیے ذاکر ساحل یوٹیوب چینل پر. اگر آپ نے ذاکر ساحل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، اور ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے گھنٹے کے نشان کو بھی ضرور دبا دیجئے. والسلام. محترم ناظرین، ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے اب آخر میں آپ سنیے ڈاکٹر نادر علی خان صاحب علی گڑھ کا ایک بیان سے چھوٹا سا کلپ. اللہ جل شانہ بعض اعمال پر پکڑ کر مزہ چکھا دے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، آدمی چھپڑی بھول جائے، دانتوں پسینہ آ جائے تاکہ گھبرا کے توبہ کر لے. لَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ جل شانہ جہنم کی بڑی مصیبت سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ گھبرا کے توبہ کر لیں. میرے بھائی دوستو بزرگوں، مصیبت نعمت بن جاتی ہے اگر دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ تو حبیب ہے یا طبیب ہے. طبیب کبھی شوگر کوٹڈ گولی دے میٹھی میٹھی، طبیب کبھی شوگر کوٹڈ گولی دیتا ہے میٹھی میٹھی، اس سے کام نہ چلے تو کڑوی کسیلی دیتا ہے، اس سے کام نہ چلے تو انجیکشن کرتا ہے، اس سے بھی کام نہ چلے تو مائنر آپریشن کرتا ہے، چھوٹا آپریشن کرتا ہے، اس سے بھی کام نہ چلے تو میجر آپریشن، اوپن ہارٹ سرجری کی اور 4.5 لاکھ روپے لے لیے. تو علاج نفع کے لیے کراتے ہیں نقصان کے لیے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ جل شانہ مصیبتوں کی زنجیروں میں باندھ کر اپنے قریب لاتے ہیں. جیسے زنجیر کی کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے پے در پے مسلسل متواتر مصیبتیں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ ڈھیلے پڑ جائیں، گھبرا کے توبہ کر لیں. فرعون پر 8 مصیبتیں مسلسل آئیں، شاید نرم پڑ جائے، شاید رجوع کر لے، شاید توبہ کر لے. جب نہیں مانا تو نمی نے آ کے اسے اچک لیا، بیڑا غرق کر دیا. اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں.
حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں، اور اعمال اس لیے خراب ہے کہ دل کا یقین خراب ہے، اور دل کا یقین اس لیے خراب ہے کہ اس کے ٹھیک کرنے کی محنت نہیں ہے۔ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ہاں، ہم یقین کے ٹھیک کرنے کی محنت میں لگیں گے تو یقین ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یقین ٹھیک ہو جائے گا تو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، جب اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ قواعد کا قاعدہ ہے کہ موقوف علیہ کا موقوف بھی موقوف علیہ ہوتا ہے۔ پھل کے لیے درخت کی ضرورت ہے، درخت کے لیے زمین کی، زمین ہوگی تو پھل ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی کے حالات خراب ہو، کیا کرے کہ یقین کے ٹھیک کرنے کی محنت میں لگ جائے۔ جب یقین ٹھیک ہو جائے گا تو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، جب اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔